وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ رعد آیت نمبر 5۔ آج کے سبق کے دو موضوعات اہم ہیں۔ پہلا موضوع، کیا ہمیں دوبارہ زندگی دی جائے گی؟ دوسرا، کیا آج قیامت برپا ہے؟ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام، آئیے آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون۔ اور زمین میں مختلف قسم کے قطعات ہیں جو ایک دوسرے کے قریب ہیں، اور انگوروں کے باغات ہیں، اور کھیتیاں ہیں، اور کھجور کے درخت ہیں، جھنڈ دار اور بغیر جھنڈ کے، ان سب کو ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے، اور اس کے باوجود ہم ذائقے میں بعض کو بعض پر فضیلت بخشتے ہیں۔ بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ سامعین کرام، سورہ رعد آیت نمبر 5۔ لفظی ترجمہ پہلے سن لیں سامعین کرام۔ وَإِن تَعْجَبْ، اور اگر آپ کو تعجب ہو، فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، بس تعجب ان کے اس بات پہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا، جب ہم ہو جائیں مٹی، اَإِنَّا، کیا ہم لفی خلق جدید، دوبارہ ہم بنائے جائیں گے، یعنی ہماری تخلیق نئی دوبارہ ہوگی، دوبارہ پیدا کیے جائیں گے۔ یہ بات تعجب ہے ان کی۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، کفروا بربہم، جنہوں نے اپنے رب سے انکار کیا۔ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، اور ان کی گردنوں میں طوق ہیں۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ آگ والے ہیں۔ ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہ۔ سامعین کرام، بہت اہم مضامین ہیں، اور
موضوع جو ہے سامعین اکرام اس صورت کا، یعنی توحید، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ توحید ہے، اور توحید پھر یہ کہا گیا تھا اس میں کہ والذی انزل الیک من ربک الحق، اور وہ تعلیم جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے وہ حق ہے۔ اب وہ حق ہے، لیکن وہ تعلیم کیا ہے؟ وہ آپ کو میں نے کہا کہ وہ توحید ہے، لیکن اکثر لوگ اس پر توحید پہ ایمان نہیں لاتے۔ پھر توحید کے لیے اللہ تعالیٰ نے دلائل دیے ہیں، اور یہ کافی سارے دلائل آ رہے ہیں سامعین اکرام۔ آج کا جو سبق ہے سامعین اکرام بہت گہرا ہے، اس میں تعجب کی بات ہو رہی ہے۔ تعجب یعنی تعجب وہ کرتے تھے کافر جو ہے تعجب کرتے ہیں، اور یہ تعجب کی بات جو ہے یہ قرآن میں اور جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے نقل کی ہے۔ ہیہات ہیہات لما توعدون، اور اذا کننا ترابا وعظاما انا لفی خلق جدید، ایسے مختلف جگہ کافروں کی یہ باتیں نقل کی گئی ہیں۔ اور تو بات یہ ہے سامعین اکرام، سچی بات یہ ہے، یہ بات میری تھوڑی سی آپ غور سے سنیں، کہ جو انسان سوچے گا نہیں، سمجھے گا نہیں، یعنی سوچ سمجھ سے کام نہیں لے گا، عقل سے کام نہیں لے گا۔ یہ دیکھیں ابھی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان فی ذالک لآیات، اس میں نشانی ہے، لقوم یعقلون، جو عقل رکھتے ہیں۔ سامعین کرام، یہ عقل ایسی چیز ہے کہ اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو اس کا ظاہر پہلو ہے، وہ یہ ہے کہ جو عقل ہمیں دی گئی ہے، اس کی سمجھ میں صرف وہی بات اس کی سمجھ میں وہی بات آتی ہے جو کہ اس کو نظر آتی ہے، یا جو اس کے لیمیٹیشنز ہیں۔ لیمیٹیشنز عقل کے کیا ہیں؟ حواس خمسہ ہیں۔ حواس خمسہ میں جو چیز آ جائے وہ تو اس کی سمجھ میں آ جاتی ہے، اور جو چیز اس کی حواس خمسہ سے باہر ہو تو وہ اس کی سمجھ میں تو نہیں آتی، لیکن اگر یہ عقل اور سوچ و بچار سے کام لے تو پھر وہ بھی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اور یہ ضروری نہیں ہے، عقل یہ مانتی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جو چیز میرے حواس خمسہ میں نہیں آ رہی وہ موجود نہ ہو، یہ تو عقل بھی مانتی ہے وہ موجود نہ ہو۔ یعنی عقل مانتی ہے کہ میرے ذرائع کم ہیں، ذرائع کم ہیں، اور میرے ذرائع محدود ہیں۔ حواس خمسہ ہے نا، آپ کو معلوم ہے کیا، میں اس کی تفصیل کروں گا۔ تو عقل تو یہ مانتی ہے، لیکن عقل یہ بھی مانتی ہے کہ جو چیز میری حواس خمسہ سے باہر چلی جائے وہ یقیناً ہوگی، ہو سکتی ہے اور ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کے بارے میں وہ تو باطن ہے، وراء الورا ہے، ہمارے وہم و گمان سے بالا ہے، لیکن عقل مانتی ہے کہ وہ ذات ہے۔ کیوں؟ اس کی شہادت یہ کائنات دے رہی ہے سامنے اکرام، اللہ تعالیٰ کی وجود کی شہادت یہ کائنات دے رہی ہے، پتہ پتہ اس کی معرفت کا دفتر ہے۔ ہر ورق سبز معرفت، ایسا وہ شعر ہے، معرفت دفتر کردگار، کہ پتہ پتہ جو ہے رب کی پہچان کا ایک ذریعہ ہے۔ تو یہ بات تو عقل میں سمجھ میں آتی ہے۔ تو میں آپ کو ایک بات کہہ رہا تھا، وہ یہ تھی کہ اچھا ایک بات میں اور کہہ دوں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری جو عقل پیدا کی ہے نا، اسی عقل کو استعمال نہ کرنے کی وجہ سے ہمیں دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ قیامت کے دن، روز قیامت کو جب دوزخی دوزخ کے کنارے پہ کھڑے کیے جائیں گے، سورہ ملک میں یہ مضمون ہے، تو وہ وہاں یہ ایک افسوس کریں گے، لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعید،
اگر ہم کسی کی بات سن لیتے یا عقل سے کام لے لیتے، آج ہم اس دوزخ والوں میں سے نہ ہوتے۔ یہ بڑے مزے کی بات ہے سامنے کرام، یہ دونوں باتیں بڑی اہم ہیں۔ کافر جو تھے مشرکین مکہ حضور کی بات کو سننے کے لیے بھی تیار نہیں تھے۔ وہ کہتے تھے یہ تو ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ تو تمہاری طرح کا ایک انسان ہے، اس میں کیا رسول کی کیا بات ہے، یہ تمہاری طرح کا ایک انسان ہے۔ یأکل مما تأکلون ویشرب مما تشربون، جو تم کھاتے ہو وہ یہ بھی کھاتا ہے، جو تم پیتے ہو یہ بھی پیتا ہے، یہ کیسے اللہ کا رسول؟ تو رسول کی بات، رسول کو انہوں نے ڈیگریڈ کیا، ان کی عظمت کو پہچانا نہیں، ان کی بات سننے کے لیے تیار نہ ہوئے دل کے کانوں سے۔ اور سامعین کرام میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، آج وہ لوگ موجود ہیں، اہل اللہ جسے کہتے ہیں، جو صاحبین قرآن ہیں، وہ بات کرتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں یار یہ تو داتا صاحب جس طرح تو نہیں ہے، یہ تو خواجہ غریب نواز کی طرح تو نہیں ہے۔ داتا صاحب نے تو اپنی چپلی کو پھینکا تو وہ راجپال پہ اس نے جوتے برسائے، اس نے تو اپنی چپل کو پھینکا نہیں ہے اور نہ اس کی چپل نے کسی پہ جوتے برسائے۔ ارے تم اس کو جوتے، اس کی چپل سے صرف پٹائی کو دیکھنا چاہتے ہو، تم اس کی بات کو سنو، وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ تو رب کی طرف تمہیں بلا رہا ہے دلائل سے، اور یہی مومنوں کا شیوا ہے۔ افسوس ہے ہماری عقل پہ کہ بس آج یہ عام ہے کہ بھئی وہ لوگ نہیں ہیں، اب وہ پہلے جو ہوتے تھے نا وہ لوگ نہیں ہیں، یہ ہم رونا پیٹتے ہیں یار وہ اولیاء اللہ نہیں ہیں اور وہ یہ لوگ نہیں ہیں۔ بھئی ہم نے تو دیکھیں اللہ تک پہنچنا ہے، اللہ کی پکار ہم نے سن لی، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، اے ہمارے رب ہم نے سنا ایک پکارنے والے کی پکار کو، وہ پکار تیری طرف پکار رہا تھا کہ اپنے رب پہ ایمان لے آؤ، بس ہم ایمان لے آئے، اب ہم ایمان لے آئیں، اب ہمارے گناہ بخش دے، فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ بس یہ تو دیکھیں ایک پکار ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک پکار ہے، پھر رسول کی ایک پکار ہے، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، جواب دو اللہ کو اور اس کے رسول کو جب وہ تمہیں پکارے، جب وہ تمہیں بلائیں تو ان کی پکار کا جواب دو، اور کہہ دو کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ ترانہ صرف حج کا نہیں ہے، یہ مومن ہوتا ہے نا اس کی زندگی کا یہ ترانہ ہوتا ہے۔ سامعین کرام ہر وقت دیکھیں یہ لبیک جو ہے نا، یہ اللہ کی ایک یعنی پکار کا جواب ہے، لبیک۔ یہ حاضری ہوتی ہے نا، یہ تو آج کل انگلش اسکول آ گئے، اور ہم تو ٹاٹ پہ پڑے ہوئے وہ ہیں بچے، تو خیر بوڑھے، تو ہمیں جب استاد جی پکارتے تھے نا حاضری میں، استاد آتا تھا، پیریڈ بدلتا تھا، وہ حاضری لیتا تھا، تو جواب میں ہم لبیک کہتے تھے، لبیک لبیک۔ پوری کلاس جو ہے رول نمبر 1 سے لے کے 36 تک لبیک کا ترانہ پڑھتی تھی، لبیک۔ تو یہ لبیک کا ترانہ سامنے کرام بڑے مزے کی بات آ گئی، یہ لبیک کا ترانہ صرف حج کی بات نہیں ہے، یہ ہر وقت ایک طرف تو شیطان آپ کو پکارتا ہے اور دوسری طرف رب کی پکار ہے۔ رب کی پکار کیا ہے؟ قرآن ہے، رسول کی پکار ہے کہ بھئی میری سنت کو قبول کر لو۔ ہم کہتے ہیں نا لبیک،
تو یہ پکار اب بھی ہو رہی ہے سامنے کرام، دم بدم پکار رہا ہے ہمیں ہمارا رب کہ آ جاؤ میری بات مان لو، شیطان کی نہ مانو، میری بات مانو۔ تو یہ لبیک آج بھی یہ ہمارا مومن کا ترانہ ہوتا ہے، اور جو نو آموز ہیں، سالکین ہیں اللہ کی راہ پہ، جو نئے چلنے والے ہیں، ان کو زیادہ یہ ترانہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ ان کو خواہشات نفس زیادہ رکاوٹیں ڈالتی ہیں، تو ان کو یہ ترانہ سیکھ لینا چاہیے اور عملی طور پہ لبیک کرنا چاہیے۔ یہ زبان کا میں نہیں کہہ رہا کہ آپ زبان سے لبیک، زبان پہ تو کبھی اللہ تعالیٰ موقع دے آپ کو عمرے پہ، حج پہ جا کے وہاں بڑے شوق و ذوق سے پڑھیں، اور یہ حاجی کا ترانہ ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دیکھیں ہم تو سوچتے نہیں ہیں نا۔ اب میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ لبیک کا ترانہ یہاں عملاً آپ نے گانا ہے، پھر وہاں جا کے گائیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا۔ یہاں اب ہوتا یہ ہے، اکثریت جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں بھی لبیک نہیں کہتی، وہاں بھی لبیک ان کا صرف منہ سے لبیک نکلتی ہے، دل سے لبیک وہاں بھی نہیں، کیونکہ آ کے واپس وہی چال بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے، وہی چال چلنے لگتے ہیں، وہاں سر منڈا کے آ جاتے ہیں، اور بس آپ کو پتہ ہے میں کیا زیادہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، جو ہم نے آیت پڑھی اس میں تعجب کی بات ہو رہی ہے، بڑی یعنی اس قسم کی دوسری آیت میرے خیال سے نہیں ہے یہ تعجب والی، وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، خیر اس پیرائے میں یہ واحد آیت ہے قرآن میں کہ اگر تعجب ہے تو ان کی اس بات پہ ہے۔ اب اس میں بہت بڑا مضمون ہے، گہرا مضمون ہے، سامعین کا میرے پاس وقت تھوڑا ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو، اصل میں جو بات ہے سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے اسے کہ ان کی اس بات پہ تعجب ہے کہ دوبارہ جی اٹھنے میں یہ شک کر رہے ہیں، حالانکہ اس میں شک کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، تو اگر وہ یہ بات کر رہے ہیں تو اس میں تعجب ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک تعجب کی بات ہے۔ میں آپ کو عرض کروں سامعین اکرام اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، وہ یہ ہے کہ یہ قیامت جو ہے یہ برپا ہے اب بھی۔ قیامت کیا ہے؟ جزائے اعمال۔ اور قیامت کیا ہے؟ یعنی ہر عمل کا رد عمل۔ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ اس کائنات، یہ کائنات جو چل رہی ہے یہ جزائے اعمال پہ چل رہی ہے، یعنی اعمال کے رد عمل کے سلسلے میں یہ سب کچھ جو ہے آگے بڑھ رہا ہے، تو یہ تو یعنی جزائے اعمال ہے، رد عمل میں اس کو کہتا ہوں، یعنی آسانی کے لیے ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے، اور یہ یعنی ہر ایک مانتا ہے۔ اور جو انگلش میں بھی آپ کو معلوم ہے، ہم نے بھی اپنی 9ویں 10ویں میں پڑھا تھا کہ ایوری ایکشن ہیز ری ایکشن، ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ رد عمل جو ہے یہ برپا ہے اس کائنات میں، اور یہ کائنات ایک رد عمل کے طور پہ وجود میں آئی ہے۔ اس کی میں ابھی تفصیل میں نہیں جاتا۔ کائنات کی تخلیق ایک رد عمل ہوا تھا، بگ بینگ آپ کہہ لیں، وہ ایک عمل ہوا تھا، اس کے نتیجے میں رد عمل یہ ہوا ہے۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کیا یہ کافر نہیں دیکھتے کہ یہ کائنات ایک رقیق مادہ تھی، رتقا، اس کو میں نے پھاڑ دیا، ففتقناہما، جدا جدا کر دیا، وہ بگ بینگ آپ کی۔ تو یہ کائنات اول میں تو یہ کائنات رد عمل ہے اس دھماکے کا، جو کہ بگ بینگ جسے آپ کہتے ہیں سائنس کی زبان میں، تو وہاں سے یہ رد عمل شروع ہوا ہے۔ اب ہر چیز کا، یہ کائنات میں قیامت برپا ہے ہر دم۔ آپ آم کھاتے ہیں، یہ کس چیز کا رد عمل ہے؟ مثال کے طور پہ عرض کروں، یہ ایک زمیندار نے آم کی ایک گٹھلی کو زمین میں دبایا تھا، اس کے رد عمل میں درخت اگا، اور اس پہ پھر پھل آ گئے، وہ پھر پھل آپ کھا رہے۔
یہ آپ روٹی جو کھا رہے ہیں، مثال کے طور پہ روٹی کھا رہے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ ایک چیز کا رد عمل ہے، اس کے نتیجے میں یہ گندم آئی ہے۔ زمیندار نے گندم کے دانے اس میں پھینکے، زمین میں پھینکے ایک طریقے کے مطابق، ایک وقت پہ ایک مناسب، پھر اس کی نگہداشت کی، اس کے رد عمل میں فصل آئی، اس کے دانے جو ہے پیس کے آپ نوش جان کر رہے ہیں۔ یہ بارش جو برس رہی ہے، یہ کس چیز کا رد عمل ہے؟ یہ سمندر سے جو سائنس ہمیں بتاتی ہے، سمندر سے رطوبات اٹھے اور وہ ہوا میں گئے، ہوائیں نے اسے لے گئیں ادھر ادھر، بادل بن گئے، پھر وہ ایک خاص طریقے کا، یعنی یہ اس کا رد عمل ہے۔ سمندر کے آبی بخارات یہ آ رہے ہیں ہم تک۔ ہر چیز، مجھے ایک چیز آپ بتا دیں جس کا کوئی رد عمل نہیں ہے، ہر چیز کا ایک رد عمل ہے سامنے کرو۔ آپ مثال کے طور پہ ڈاکٹر بن گئے، مثال کے طور پہ ایک لڑکا ڈاکٹر بن گیا، قابل ڈاکٹر، یہ کس چیز کا رد عمل ہے؟ اس نے پہلی جماعت سے ABCD اور یہ پڑھنا شروع کی اور 10-15 جماعتیں پڑھ کے اب اس کا رد عمل، اس 15 سالوں کے عمل کے نتیجے میں رد عمل یہ ہے کہ یہ آج ڈاکٹر ہے، یہ آج جرنیل ہے، یہ آج جج صاحب ہے، یہ وکیل صاحب ہے، یہ بزنس مین ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں، مثال کے طور پہ دکاندار ہے، اس کا کام چل رہا ہے، یہ کیا ہے؟ اس نے ایک دکان بنائی، اس میں سودا ڈالا، وہ چل پڑی اور اب اس کی ارننگ شروع ہو گئی۔ یہ اس عمل کا رد عمل ہے، اس کو اس تجارت جو اس نے کی تھی اس کا پھل مل رہا ہے، منافع مل رہا ہے۔ انسان، سامعین کرام، اب میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ انسان، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اور اس سے پہلے میں یہ بات کر دوں کہ ہر چیز کا رد عمل فوراً ہمارے سامنے آ رہا ہے، انسان کے علاوہ۔ جانور پیدا ہو رہے ہیں، اپنا مقصد تخلیق پورا کر کے جا رہے ہیں، یعنی جو عمل ہو رہا ہے اس کا رد عمل۔ اللہ تعالیٰ نے مرغی پیدا کی، بکرا پیدا کیا، گائے پیدا کی، اونٹ پیدا کیا، یہ ہم نے ذبح کر کے کھا لیا یا اس سے اور فائدے لے لیا، بات ختم ہو گئی۔ یہ لیکن انسان جو ہے، ہم دیکھتے ہیں اس کائنات کا مرکزہ انسان ہے، اور یہ کائنات اس کے لیے مسخر کر دی گئی ہے، اس کے فائدے کے لیے۔ انسان کا رد عمل، اس کا یعنی انسان کی جو پیدائش اللہ تعالیٰ نے کی ہے، عقل یہ کہتی ہے کہ اس کا ایک نتیجہ ہونا چاہیے۔ کوئی اچھی زندگی گزار رہا ہے، کوئی بری زندگی گزار رہا ہے، کوئی محنت کر رہا ہے، کوئی نہیں کر رہا، تو یعنی کوئی ظالم ہے اور ایک مظلوم ہے۔ مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں بات سمجھنے کے لیے، ایک شخص ظلم کر رہا ہے، دوسرا ظلم سہ رہا ہے، اس کا نتیجہ نہیں آ رہا، ظالم کو اس کے ظلم کی سزا نہیں مل رہی، مظلوم کو اس کے صبر کا عوض یا اس کا رد عمل، یعنی اس کا پھل یہ ہے کہ ظالم کو سزا ملے۔ مظلوم پہ ظلم ہو رہا ہے تو اس کی فوری جزا جو ہے وہ یہ ہے کہ ظالم کو سزا ملے، لیکن نہیں ملتی بھی یہ جزوی طور پہ ملتی ہے۔ ایک آدمی نے 100 قتل کیے مثال کے طور پہ، تو نتیجے میں عدالت نے اسے پھانسی چڑھا دیا، تو اس نے تو 100 قتل کیے تھے، 100 قتل کیے تھے، تو اس کو تو زیادہ سزا ملنی چاہیے تھی، اب وہ ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ تو عقل یہ کہتی ہے سامعین اکرام کہ ایک وقت انسان کا رد عمل، یعنی انسان کا بیج جو اللہ تعالیٰ نے زمین میں بویا ہے، سامعین اکرام تھوڑا متوجہ رہے، انسان کا بیج جو اللہ تعالیٰ نے بویا ہے، انسان کی جو تخلیق کی ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، تو انسان کا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزاد چھوڑ دیا ہے، اما شاکرن و اما کفورا، بھائی شکریہ ادا کرو یا نہ شکری کرو، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، لیکن اس کے شکریہ کا اور ناشکری کا، ناشکری کی اس کو رد عمل کچھ نہیں مل رہا، شکر کا رد عمل کچھ نہیں مل رہا اسے۔ تو عقل یہ کہتی ہے کہ نہیں، یہ معاملہ لٹکا ہوا ہے، ایک وقت ایسا ہونا چاہیے کہ ان ارواح کو دوبارہ اللہ تعالیٰ زندگی دے کے
ان کو ایک اجر دے، اچھا اجر یا برا اجر، یا سزا دے یا جزا دے، دونوں کو. تو وہ یوم جزا جو عقل مانتی ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بھئی نہیں زندگی تو بس یہی ہے، تو یہ تعجب کی بات نہیں ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ دنیا انسان کا کوئی رد عمل نہیں ہے، جزائے اعمال نہیں ہوگی، اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے، انسان کو دوبارہ نہیں پیدا کیا جائے گا، ظالم کو اس کے ظلم کی سزا نہیں دی جائے گی، اگر کوئی یہ کہتا ہے، اور مظلوم کو اس کے صبر کا اجر نہیں دیا جائے گا، اگر کوئی یہ کہتا ہے، تو یہ بڑے تعجب کی بات ہے. یہ تو پھر بڑی ناانصافی ہے بھائی، یہ بڑی تعجب کی بات ہے. یعنی مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، ایک دکان ہے، اس پہ 2 نوکر ہیں. ایک مالک نے 2 نوکر رکھے، ایک دکان کے لیے 2 نوکروں کا انتخاب کیا اور ان کو ڈیوٹی دے دی کہ بھئی تم نے کام کرنا ہے، مہینے بعد تمہیں تنخواہ ملے گی. تو ایک شخص نے اس دکان کی جو امانت تھی اس میں غدر بود شروع کر دی، اپنے لیے سامان لے جاتا رہا، غیروں پہ بیچتا رہا، رقم اپنی جیب میں ڈالتا رہا، اور مالک کے سامان کو ضائع کرتا رہا، بے توجہی سے کام کیا اور بہت نقصان کر دیا اس نے مالک کا. دوسرے نے دوسری دکان میں، یعنی 2 دکانیں، ایسا تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لیں، 2 دکاندار ہیں، ایک کے جو نوکر نے دکان کو غارت کر دیا، دوسرے کے نوکر نے امانت کو امانت سمجھ کے اس میں محنت کی اور اس کو 4 چاند لگا دیے اس دکان کو. اب جب مہینہ گزر گیا تو اگر دونوں کو برابر کھڑا کیا جائے اور حساب کتاب ہوا جائے تو کوئی یہ کہے کہ بھئی نہیں، اب نہ اس کو سزا دینی ہے تم نے، جس نے دکان غارت کی، نقصان کیا، مالک سے کہے کہ نہیں اس کو تم تنخواہ پوری دو بلکہ ڈبل دو اور اس سے کسی چیز کا حساب مت لو، اور دوسرے جس نے ایمانداری سے کام کیا اس سے یہ کہا جائے کہ بھئی اس کو سزا دو، اس کو سزا دو، تنخواہ مت دو، اس کو سزا دو. یہ تعجب کی بات نہیں ہوگی، یہ تو بے انصافی ہے، کھلی بے انصافی ہے. اللہ تعالیٰ انصاف والا ہے، عدل کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ مخلوق کے درمیان اللہ تعالیٰ یوم جزا ہے اس لیے کہ اس دن عدل ہوگا. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر جس نے برائی کی ہوگی دیکھ لے گا وہ اسے، اس کا بدلہ اس کو ملے گا. مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، جس نے بھی برائی کی اس کو اس کا بدلہ ضرور ملے گا. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر کسی نے کوئی نیکی کی ہوگی اس کو اس کا اجر ضرور ملے گا. یوم قیامت تو ہے ہی رد عمل. آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ یہ کائنات جو ہے اس میں ہر دم رد عمل جاری و ساری ہے سامنے کرام. اب انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو اس کا رد عمل ہمارے سامنے نہیں آ رہا. ہٹلر نے لاکھوں انسانوں کو قتل کر دیا، اس کی وجہ سے لاکھوں انسان قتل ہوئے. اس نے یہودیوں کو قتل کر دیا اپنے مذہب کے اس میں. وہ عیسائی تھا، یہ یہودی تھے. آپ کو معلوم ہے ہولوکاسٹ. تو لیکن اس نے بس کیا خودکشی کر لی، کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی سزا نہیں ملی. یہ عقل نہیں مانتی. اگر کوئی کہے کہ قیامت نہیں ہوگی، جزائے اعمال نہیں ہے، تو یہ بڑے تعجب کی بات ہے. وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ. سامعین کرام، یہ یعنی ابھی مضمون آدھے میں ہے اور
یہ مضمون جاری ہے انشاءاللہ، اس پہ اگلے سبق میں انشاءاللہ بات کریں گے. لیکن یہ ہے کہ ان تعجب، آج یہ جو جملے ہم نے کہے ہیں، وہ جو جملے پڑھے ہیں وہ میں ذرا دہرا دوں. وَإِن تعجب، اگر آپ کو تعجب ہو، فعجب قولہم، تو تعجب کی بات جو ہے ان کی یہ بات ہے، اذا کننا، کہ وہ یہ کہتے ہیں، اذا کننا ترابا انا لفی خلق جدید، یعنی تعجباً کہتے ہیں، یعنی عقل مانتی ہے کہ نہیں، انسان کو اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کرے، وہ تو کر سکتا ہے، عقل کہتی ہے کہ وہ کر سکتا ہے، یعنی دوبارہ پیدائش، پہلی پیدائش یعنی مشکل نہیں ہے، تو دوسری پیدائش تو کیا مشکل ہوگی اس کے لیے، اور اس کے لیے تو کوئی کام انسان، یعنی عقل یہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے، عقل یہ تسلیم کرتی ہے، اور عقل تسلیم کرتی ہے کہ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. تو عقل یہ کہتی ہے کہ نہیں، انسان کو وہ روح کو دوبارہ اللہ تعالیٰ جسم دے، اس کو زندہ کرے، دوبارہ زندہ کرے، اور پھر اس کو ایک دن جزائے اعمال کا، مالک یوم الدین، جزائے اعمال کا ایک دن ہونا چاہیے. عقل یہ کہتی ہے اس دن اللہ تعالیٰ یوم توفی کل نفس ما کسبت لا ظلم اليوم، اس دن اللہ تعالیٰ پورا بدلہ دے گا. توفی پورا بدلہ دے، کل نفس ما کسبت، جو کسی نے کچھ کیا ہو پورا اس کو بدلہ دیا جائے گا. لا ظلم اليوم، اس دن ظلم نہیں ہوگا. آج اگر ظلم ہو رہا ہے مثال کے طور پہ، اس دن ظلم نہیں ہوگا، پورا ہر ایک کو پورا بدلہ دیا جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.